ہمارا حکم آیا، ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں کہ ہاں سے نشان ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ السلام علیکم لائف اسلام کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کو لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کی بدفعلی اور عذاب کے بارے میں بتائیں گے۔ لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے باپ کا نام بان تھا، طارق یعنی عازر کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کا پورے قرآن میں 27 بار ذکر کیا ہے۔ ذکر 14 صورتوں میں متفرق مقام پر آیا ہے۔ آپ کا والد آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ آپ نے اپنے دادا عازر کے گھر اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پرورش پائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بے حد محبت تھی۔ جس وقت پوری قوم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، آگ میں ڈالا گیا، اس کٹھن وقت میں صرف لوط علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین واپس چلے گئے تو آپ نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو صدوم بستی کی طرف بھیج دیا۔ یہ بحر مردار کے پاس ایک بستی تھی، تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی۔ یہ ایک کافر قوم تھی، ان میں ایک بھی مومن نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، بس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔ سب لوگ کافر تھے، ان لوگوں میں سے زیادہ فاسق اور فاجر تھے۔ ان لوگوں نے ایسی برائیاں ایجاد کی ان سے پہلے کائنات میں کسی نے نہ کی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب لوط نے اپنی قوم سے کہا تم ایسے فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تمام جہانوں میں تم سے پہلے کسی شخص نے نہیں کی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ فاسق فجور اور گناہگار جرم اسی قوم سے شروع ہوا۔ فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے، پھر کہنے لگے مگر خاندان لوط کے ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہی حد سے گزر جانے والے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کتنے ہی مقامات پر اس گناہ کی برائی اور قباحت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نہایت سنگین اور گناہگار جرم ہے۔ فرماتے ہیں اور لوط کا ذکر جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو، یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی کبھی حسرتوں جتنا ذکر کیا ہے کسی اور قوم کا نہیں کیا۔ انہیں کافر، مجرم، جاہل اور حد سے بڑھنے والا کہا گیا، کہیں فضول خرچی کرنے والے اور فاسق کہا گیا۔ یہ تمام برائیاں ان میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی فحاشی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی جہان والے نے نہیں کیا، تم مردوں کے پاس بدفعلی کرنے آتے ہو اور راستے میں ڈاکے ڈالتے ہو اور مجالس میں نہایت برے کام کرتے ہو۔ یہ لوگ اس قدر خبیث تھے کہ بھری مجلس میں برے برے کام کرتے تھے، مثلاً سب کی موجودگی میں زوردار آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے، پھر اپنی اس حرکت پر ہنستے۔ غرض یہ کہ یہ برائی کی تمام تر صفات ان میں موجود تھی۔ لوط علیہ السلام پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ جھٹلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تم اللہ کے خوف نہیں رکھتے، میں بلا شفا تمہاری طرف امانت والا پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر بھی تم سے کوئی اجرت اور مزدوری تو نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف اور صرف تمام جہانوں کے پالنے والے کے ذمہ ہے۔ انبیاء کا یہ کام ہوتا ہے کہ تبلیغ کرتے ہیں، لہٰذا لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم کا رد عمل کیا تھا اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کی قوم کا جواب یہی ہوتا کہ اللہ کا عذاب لے آیا اگر تو سچ دشمن، اور کافر قوموں کا جواب یہی ہوتا ہے۔ قوم عاد اور قوم ثمود نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ دوسری آیت میں لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، یعنی انہوں نے کہا اے قوم لوط اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن وہ ڈرانے والوں سے بھی جھگڑتے ہی رہے۔ ایک اور آیات میں اللہ فرماتے ہیں اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ یہ سب کے سب لوگ فحاشی اور یعنی بے حیائی، بے غیرتی، فسق و فجور اور بدکاری میں مصروف تھے۔ ان کے نزدیک پاکیزگی اختیار کرنا کے معنی کام بن چکا تھا۔ لوط علیہ السلام اور ان کے بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا، سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا، کہنے لگے اے لوط اگر تو اپنے اس وعظ و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے نکال دیا جائے گا۔ اس پر لوط علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تمہارے اس گناہ عمل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے اے میرے پروردگار مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ کتنی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا۔ لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار
عبادتگار تھے، وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا ہی نہیں، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہتے، دعا کرتے رہتے، اے پروردگار اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خصلت معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے۔ تو اللہ نے دعا قبول فرمائی، فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اور بعض روایت کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیں۔ آخرکار یہاں سے فرشتوں نے صدوم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے، ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزمایا جائے، ان پہ حجت قائم ہو جائے۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاکت نہ کرنا جب تک ان کے نبی کو ان پر الزام لگائے نہ دیکھ لو۔ چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوبرو لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو ڈر گئی، اس نے سوچا ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کر کے رہیں گے، اس لیے وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی، ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور میں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے، ان سے پوچھا آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہم نے آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام چاہتے تھے انہیں باہر ہی سے دوسری طرف روانہ کر دیں، لیکن جب انہوں نے کہا ہم مہمان ہیں تو انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے، چنانچہ ان سے بولے کہ اللہ کی قسم زمین کی پشت پر اس سے خبیث اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا۔ آپ نے دوبارہ سے بارہ اور پھر چوتھی بار بھی ان سے یہی بات کی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے اور وہ بھانپ لے، لیکن وہ تو فرشتے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ آخر لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، انہیں بٹھایا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور قوم کے ساتھ تھی۔ وہ باہر گئی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہروں والے نوجوان دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ان جیسے کہیں نظر نہ آئے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ قرآن کریم میں آتا ہے لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے، وہ اس سے پہلے فحاشی کے عادی بن چکے تھے۔ ایک جگہ الفاظ یہی شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے، وہ اس حد تک فاسق و فاجر بن چکے تھے، وہ خوش ہوتے ہوئے وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں کے ساتھ لذت حاصل کر سکے۔ یہ گھر کے سامنے پہنچ گئے، لوط علیہ السلام انہیں روکنے کے لیے گھر سے نکلے، ان سے فرمایا اے میری قوم تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، بعض قوم کی عورتیں موجود ہیں۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کی بیویاں قوم کی ماں ہیں اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ ہود میں آتا ہے کہنے لگے اے میری قوم میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کہا، قرآن مجید میں جواب آتا ہے کہنے لگے لوط تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ لوط کہنے لگے کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف ان کی اپنی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھی، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوط پر رحمت فرماتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لیتے تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان اور قبیلے کا چشمہ چراغ ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرنے کے لیے قابل ہوتا تھا۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے، لوط نے کہا میرے مہمان ہیں مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ لوط علیہ السلام نے کہا اگر خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں، ان سے کر لو۔ اے پیغمبر تیری عمر کی قسم وہ لوگ اپنی مدہوشی میں مست تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اعزاز آپ کے شرف عزت اور تکریم پر دلیل ہے آپ لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا، آپ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ ایک دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ اس وقت کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے کہ تم لوگ تو کچھ اور انجان سے معلوم ہو رہے ہو، پر وہ کہنے لگے ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس سے میں اس قوم کی شک تھا، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا اے لوط نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے لے جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی کہنے لگے اے لوط ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھے تک نہ پہنچ پائیں گے یعنی تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، جبرائیل اٹھے انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اوندے ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ کا فرمان ہے انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتے ہیں بس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے ہم تجھ سے کل نپٹ لیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کہا صبح بالکل قریب ہے، صبح تک انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا اے لوط اپنے اہل کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء آیت کے 170 اور 171 میں فرماتے ہیں اور ہم نے اسے اور اس کے تمام
تمام اہل کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام ہلاک ہو گئے سوائے لوط آل کے، انہیں ہم نے صبح سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں نجات دی، یہ ہمارا احسان تھا، اور اسی طرح ہم شکر گزار کرنے والوں کو بتلا دیتے ہیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نکل کھڑے، ان کے ساتھ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، وہ بستی سے نکل گئے، پھر صبح ہوئی، روشنی پھیلنے لگی تو عذاب الہی آ گیا، اور صبح سویرے انہیں پھیرنے والے عذاب نے آ لیا، بس تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکو، یہ عذاب کیسا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا، اس مکمل بستی کو اکھیڑا اور آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی اذان اور کتوں کی بھونکنے کی آوازیں سنی، اور لوگوں نے فرشتوں کی تسبیح سن لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، سب بجوئی آگ کی طرح ہو گئے، پھر مکمل بستی کو پکڑ کر الٹا دیا، ہر ایک کے لیے آسمان میں پتھر تیار تھا، بہرحال اس کو زمین پر دے مارا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں پس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتے تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روشنی ہوتے ہی انہیں بڑی زور کی چیخ نے پکڑ لیا، پھر ہم نے اس کا بلند حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے۔ اس طرح یہ بستی سدوم بحر مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی اور اس کے آثار اور انشاء قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ ان نشانات کو اس لیے باقی چھوڑا گیا ہے کہ سارا جہان ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے، فحاشیوں سے باز آ جائے، خاص طور پر سب سے بڑی فحاشی جو قوم لوط کا عمل تھا اس سے باز آ جائے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے اس قصے میں قرآن حکیم اور احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ کم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی اور اب اس کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی۔ اس قوم نے اپنے جرم کو جرم بھی نہیں سمجھا تھا، عام مقامات پر اعلانیہ بے حیائی کرنا ان کا مشغلہ تھا، یہ ایک ایسا عمل تھا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی، مردوں کا مردوں سے اختلاط اور عورتوں کا عورتوں سے ایسا فعل تھا جو جنگل کے وحشی جانور بھی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کے قوم لوط کے مردوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا چھوڑ دی تو ان کی بیویوں میں بھی یہ فعل پھیل گیا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ قوم لوط کے مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتے اور ان کی بیویاں پریشان لینے لگی ہیں تو اس نے اپنی بیٹی لاقیس کو تیار کیا اور اسے کہا کہ تو جا اور قوم لوط کی بیویوں کو ورغلا اور ان کے اندر بھی بدفعلی کا سلسلہ پیدا کر دے۔ اس طرح قوم لوط میں لاقیس شیطان کی بیٹی داخل ہوئی اور وہ اپنا روپ بدل کر بہت خوبصورت عورت کے روپ میں داخل ہوئی۔ وہ عورتوں کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بہت پریشان ہوں، میرا مرد مجھ سے ہم بستری نہیں کرتا، چنانچہ میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک ایسا فعل لے کے آئی ہوں جس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ چنانچہ وہ قوم کی ایک بہت خوبصورت حسینہ عورت کے پاس گئی اور اس کے ساتھ وہ بدفعل کیا تو اس میں ان دونوں کو لذت اور مزہ پایا۔ اس کے بعد وہ عورت سب عورتوں کے پاس گئی اور اس سے کہا اس کام میں بہت مزہ ہے۔ اس طرح قوم لوط کی عورتیں بھی آپس میں ہم جنسی میں بدفعلی کرنے لگی، نہ ان کے مردوں کو یہ احساس ہوتا تھا کہ ہماری عورتیں آپس میں ہم جنسی کرتی ہیں، نہ عورتوں کو احساس ہوتا تھا کہ ہمارے مرد آپس میں ہم جنسی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس قوم کو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ڈرانے والا عذاب پہنچایا اور ان کی بستیوں کو تہس نہس کر کے تباہ و نیست و نابود کر لیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع قوم لوط کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو بدفعلی اور جو فحاشی تھی اللہ نے اس کے بدلے ان کو بہت ہی دردناک عذاب پہنچایا۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ موضوع اور یہ قصہ اچھا لگا ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے لائف اینڈ اسلام چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کریں گے۔ جزاک اللہ۔